میں کئی لوگوں کو بولتا ہوں اللہ کے ساتھ جل جلالہ کیوں لکھتے بھائی؟ اللہ اپنا تعارف پوری قرآن میں الرحمن الرحیم سے کراتے جا رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جیسس از لو، جیسس از مرسی، جیسس فارگیوز. کیا میسج جا رہا پوری دنیا کے سامنے؟ ایک جیسس کرائسٹ جو اللہ کے ادنا بندے ہیں، ادنا مخلوق ہے اللہ کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ایک وہ مجسمہ محبت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کا نام آ گیا تو جل جلالہ. کبھی غور کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں بانٹ دیا، اور اس کی ایک حصے سے رحمت کی ساری کائنات کی محبت دیکھ رہے تم بول رہے ہیں. ماں جو بچوں سے محبت کرتی، جانور ایک دوسرے سے محبت کرتے، وہ ایک حصے میں سے نکال کے بنائے اللہ تعالیٰ، اسی ایک حصے میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے، اسی ایک حصے میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ ایک حصے میں کا یہ عالم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 99 حصے بچے ہوئے کس کے لیے؟ مجھے صحابہ، میری امت کے فیصلوں کے لیے بچا کے رکھے بولے جہاد قیامت کے دن. اللہ کے رسول آپ نہیں پہچانیں گے. 3 مقامات بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے عائشہ 3 مقامات جہاں پہ میں بھی نہیں پہچانوں گا، نہیں پہچانتا بول رہے بی بی عائشہ کو. ایک، جب تم پلے صراط پر سے گزارے جاؤ گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا بول رہے نبی، بول رہے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور آج کا جاہل بول رہا ہمارے بابا ہمارے کو بچا کے لیں گے. نبی بی بی عائشہ کو بول رہے نہیں پہچانے گا، اور آج کا جاہل بول رہا تو مرید ہے تو بچا کے لے کے آئیں گے تیرا ہاتھ پکڑ کے. دوسری جگہ جب فرشتہ لا کر ہاتھ میں اعمال نامہ دے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. تیسری جگہ اللہ جب بندے سے سوال شروع کر دے، اور سمجھو عائشہ کہ اللہ نے جس سے سوال شروع کیے وہ برباد کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 2 اپریل 2023 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ رمضان 2023 عیسوی یعنی رمضان 1444 ہجری کے اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ قاری عبدالقیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے. سب سے پہلے جناب سنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورۃ الطارق سورہ نمبر 86 کی مکمل تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالقیوم بن عبدالحفیظ محمد انشاءاللہ
آپ تمام کے سامنے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد یعنی جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہماری ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجیے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنڈے دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں آپ تمام کو آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشنز کی یاد دلاؤں کہ IREF کو جاتے وقت دے کر جائے، یا دوپہر 3:30 سے 11:30 کے بیچ میں IREF کو لا کر دے۔ اور یاد رکھے IREF کو رمضان میں ہالیڈیز نہیں رہتے۔ الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ التاریخ پر اپنا درس کا آغاز کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری پردہ نشین بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے وہ سورہ طارق، سورہ نمبر 86، سورہ نمبر 86 کی آیت نمبر 9 سے
آغاز ہوگا انشاءاللہ، یا اس سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس سے پہلے کہ پھر میں آیت نمبر 9 سے ابتدا کروں آج کے درس کی، ایک یاد دہانی کے لیے مختصر سے کہ کل جب ہم لوگ درس اپنا جاری رکھے ہوئے تھے تو اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کے پیدائش کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے فرمایا اور کہا کہ انسان تو غور کر کہ کس چیز سے تو پیدا کیا گیا، کتنی حقیر چیز سے تو پیدا کیا گیا. اور اس سے پہلے جب اللہ نے شروعات میں آسمانوں کی قسم کھائی اور تاروں کی قسم کھائی تو اس میں اس بات کا احساس دلانا تھا کہ تیرے مقابلے میں کائنات میں کتنی عظیم چیزیں میں نے تخلیق کی ہیں، ان کے مقابلے میں تیری کوئی اوقات ہے، نہ تیری کوئی ہستی ہے، نہ حیثیت ہے. اور خود تو جو پیدا کیا گیا ہے انتہائی حقیر چیز سے پیدا کیا گیا، اور جس حالت میں تجھے پیدا کر کے تیری ماں نے پالا پوسا، باپ نے پالا پوسا اور بڑا کیا، ان تمام مراحل میں دراصل پوری طریقے سے میں تیرے اوپر حفاظت کرنے والوں کو لگا کر رکھا تھا، تیرے اوپر میرے حافظین تھے، اور پھر سب سے اصل حافظ تو میں ہوں تیرا. اور ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 9 میں فرما رہے ہیں، آیت نمبر 8 جس پر ہم نے کل مختصر میں انہو علی رجعہ لقادر، قادر قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، قوت رکھنے والا، پورا اختیار رکھنے والا، وہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ تجھے دوبارہ پیدا کر دے. جب پہلی بار پیدا کیا تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دوبارہ تجھے پیدا کریں. یوم تبلی السرائر، آپ دیکھیے سر النبی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کو، عربی زبان میں سر کہتے ہیں چھپی ہوئی کسی بھی چیز کو جو ظاہر نہ ہو، جو خاموش ہو بہت زیادہ. سر النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے ایک صحابی جس کو سر النبی کا لقب تھا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ وہ سر النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کچھ ایسی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی باتیں ہوتی، یا کچھ ایسی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے شیئر نہیں کرتے، دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کرتے، لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، تو صحابہ ان کو سر النبی کے لقب سے پکارتے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. اور سرائر، ویسی وہ جو لفظ ہے سرائر اسی سر سے ہے. ہم کہتے ہیں کہ جہری نماز اور سری نماز، سری وہ نماز جس میں آپ تلاوت قرآن جو ہے زور سے نہیں فرماتے. یوم دن تبلا السرائر، تبلا کہتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کر دینا، نکال کر لا لینا، کہیں چھپی ہوئی ہے تو اس کو کھینچ کے نکال لینا. تبلا السرائر، جس دن جانچے جائیں گے سب بھید. اب دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 36 میں ذکر کیا کہ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ حساب کتاب کرنے لگ گیا ہے کہ کیا ہم نے اس کو بس یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ بس یوں ہی وہ پیدا کر دیا گیا ہے، جیسے چاہے جی لے، جیسے چاہے زندگی گزار لے، کوئی اس کے لیے پوچھ نہیں ہونے والی ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں مطمئن رہ جائے، میں جو اچھا سمجھا وہ کر لیا، جو برا میری نظر میں تھا میں نے خود بھی وہ برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھا، دوسروں کو بھی روکتا رہا. کیا اس طریقے سے اس کی زندگی نکل جانے والی ہے؟ ہرگز نہیں ہے، پورے مقصد کے ساتھ. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 36 ہے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے؟ وہ آیت میں اللہ کی شان دیکھیے آپ، یہ اعلان کرے کہ انسان کیا آزاد چھوڑ دیا گیا ہے پیدا کر کے، پھر اس کے بعد ان آیتوں میں آیا کیا اس نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے؟ تو وہاں پر وہ جو سلسلہ ہے ہماری پیدائش کی اوقات یاد دلانے کا، یہ اعلان کے بعد ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیے گئے ہو؟ ہرگز نہیں. کیا تم غور نہیں کیا کہ کس طرح پیدا کیے گئے؟ تو ایک جو پورا پروسیجر ہے پیدا کرنے کا، یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھیے دو سائنٹسٹ تھے، فرینک ایلین اور چارلز نامی. اس میں سے ایک سائنسدان نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو سیلز ہوتے ہیں 6 بلین سیلز ہوتے ہیں. جو بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو 6 بلین سیل کا مطلب کیا ہو گیا؟ دیکھیے پھر وہی 1 بلین 1000 ملین کا، 1 ملین 10 لاکھ کا، تو 6 بلین سیلز لے کر
انسان پیدا ہوتا ہے, انسان کا بچہ ایوریج پیدا ہوتا ہے. وہ سائنٹسٹ یہ تحقیق کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ جو 6 بلین سیلز ہے اس کے اندر جو فری ایلیمنٹس بولتے ہیں ہم کیمسٹری میں, تو جس وقت ہم ہماری 10th میں تھے تو ہم کو بتایا گیا تھا کہ 101 فری ایلیمنٹس ہے. اب سائنس کہہ رہی ہے کہ 120 کے اوپر چلے گئے فری ایلیمنٹس, تو تعداد بڑھ گئی ہے فری ایلیمنٹس کی. فری ایلیمنٹس میں پوری کاربن, نائٹروجن, ہائیڈروجن, آکسیجن, یہ پوری چیزیں آ گئی فری ایلیمنٹس میں. تو ان لوگوں نے یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو 100 سے زیادہ فری ایلیمنٹس ہے, اس میں سے جو انسانی سیل بنتا ہے تو وہ سیل کے لیے 5 کی ضرورت پڑتی ہے. 120 سے زیادہ جو ہے اس میں سے 5 کی ضرورت پڑتی وہ انسانی سیل کو بنانے کے لیے. اور وہ کتنے سیل ہیں ہمارے جسم میں؟ 6 بلین ہے. ایک سیل کے لیے 5 کی ضرورت ہے, وہ 120 سے زائد میں سے. تو ان لوگوں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ جب یہ کہا جاتا ہے انسان خود سے بن گیا, خود سے پیدا ہو گیا, تو کس حد تک یہ ممکن ہے 120 میں سے خالی وہی 5 آ کے جمع ہونا, خود سے جمع ہو جانا وہ 5 آ کے, یہ کس حد تک ممکن ہے؟ تو جب اس کی تحقیق انہوں نے کی تو اس کا جو کیلکولیشن انہوں نے دیا وہ تھا 1 × 10 raised to the power of 231. یعنی آپ جب نمبر 10 لکھیں گے, 10 لکھنے کے بعد 231 زیرو لگائیں گے اس کے پاس, یعنی اتنے بار کوشش کرے تو امکانات ہے کہ ایک اس میں سے جمع ہو جائے. اتنی کوشش کے بعد, وہ بھی کوئی یقینی نہیں ہے. 231 زیروز لگانا ہے 10 کے بعد, آپ کو 1 0 لکھ کے 231 زیروز. اتنے بار کوشش کرنے کے بعد امکانات ہے شاید ایک جمع ہو جائے, یعنی ایک سیل جمع ہو جائے. کتنے کوششوں کے بعد؟ 1 × 10 raised to the power of 231. اتنی کوششوں کے بعد دوسرے سائنٹسٹ نے تحقیق کی, اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے, ٹائم کتنا لگے گا اس کو, یہ جمع ہونے کے لیے ٹائم کتنا لگے گا؟ تو اس نے کیلکولیشن کر کے بتایا 1 × 10 raised to the power of 110 لائٹ ایئرس. کس کے لیے؟ ایک سیل کے لیے. یعنی ایک بچہ 9 مہینے میں جب پیدا ہو رہا تو 6 بلین سیلز اس کے پاس. اور میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر 10 کے بازو آپ اور 49 زیروز 49 زیرو ایڈ کر دیں یعنی کہ 50, اگر یہ کیلکولیشن آ گیا کوئی بھی چیز کا, تو اس کے بعد وہ چیز اکارڈنگ ٹو میتھمیٹکس خود سے ہونا امپاسبل ہے. اس کے لیے کوئی کرنے والا چاہیے. 1 × 10 raised to the power of 50 بول دیا آپ اگر کوئی بھی چیز کے کیلکولیشن کے لیے, اور یہ بولے کہ 1 × 10 raised to the power of 50 ہے, کا مطلب وہ خود سے ہونا امپاسبل ہے, وہ اس کو کوئی کرنا پڑتا. اس کے بعد یہاں تو 100 231 کے اوپر چلے آ رہا. ایک سیل کا بول رہا ہے, 6 بلین سیل ہے بچہ پیدا ہوئے گا, اور کتنے وقت میں؟ صرف 9 وقت میں. اور جس نے ٹائم کے لیے کیلکولیشن لگایا اس نے ساتھ میں یہ کیلکولیٹ کیا کہ جو انرجی کی ضرورت ہے, اب انرجی کی ضرورت پڑے گی نا, وہ انرجی کتنی لگتی ہے اس کو, تو اس کا ماننا یہ ہے کہ ایک سیل کے کریشن کے لیے اتنی سپیڈ میں اتنے بار ٹرائی کر کے اگر ایک سیل بنا لیے تو انرجی جو ضرورت پڑتی یہ پوری کائنات کو بنانے کے انرجی کے برابر پڑتی. یہ پورے جو آسمان اور اس کے پورے سیارے ستارے دکھے, اس کی تخلیق کو جتنی انرجی لگتی, انسان کے ایک سیل کو خود سے بننے اتنی انرجی لگ جاتی. اور 6 بلین سیل ہے جب بچہ پیدا ہو رہا ماں کے پیٹ سے. تو یہ اللہ غور کرا رہے ہیں کہ جب اتنی سب پرفیکشن سے ایک چیز ڈیزائن کی گئی ہے, اتنا بیوٹیفل ایک جو آرکیٹیکچر ہے اللہ تعالیٰ کا, انجینئرنگ ہے اللہ تعالیٰ کی, تو انسان یہ سمجھ رہا میں اتنا سب یوں ہی کر دیا اس کے ساتھ. پھر خاص بات دیکھیے آپ, یہ زمین کی خوبی کیا ہے. اللہ تعالیٰ میری زمین پھر کے دیکھو بول رہے ہیں, تو زمین جب آپ پھر کے دیکھ رہے ہیں تو زمین کی اوقات کتنی بتائی گئی حدیث میں. حدیث میں اوقات زمین کی اتنی بتائی گئی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اللہ رب العالمین کو اس زمین اور اس پر جو کچھ ہے
اس کی پرواہ اتنی ہوتی صرف کہ مچھر کے پر کا جو کونا ہوتا اتنی بھی اگر اہمیت ہوتی تو اس زمین پر کافر کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا. اللہ اکبر. اگر اتنی بھی اہمیت ہوتی اس زمین کی تو کافر کو اس زمین پر کچھ بھی نہیں دیا جاتا. بول رہے ہیں حدیث میں کیا آیا کہ جب تمام گنہگار جو جہنم میں پھینکے جائیں گے سزا پانے کے لیے, اور کتنے کروڑ سال کی وہ سزا ہوگی وہ تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں, بالآخر کچھ ایسے گنہگار بچ جائیں گے جہنم میں جن کو کافر تانا ماریں گے جہنم کے اندر. مشرک ابو جہل فرعون تانا مار کے بولیں گے کیا ہوا, تم لوگ تو بولتے تھے اللہ پہ ایمان رکھے تو بچ جاتے, دیکھو ہمارے ساتھ ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ سب سے زیادہ حیادار ہے, اللہ کو کافر کا یہ تانا اس کے لیے برداشت نہیں ہوگا, اس گنہگار کے لیے جس کے نیکی کے کھاتے میں سوائے اس بات کے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا تھا کوئی دوسری نیکی تھی نہیں اس کے پاس, جلتا پڑا ہوا ہے, تانا لگاؤ. تو جو سورہ زمر کی آیت ہے, آیت نمبر 44 یا 43 44 45 کہ مکمل شفاعت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اللہ رب العالمین کو وہ گوارا نہیں ہوگا کہ وہ جو ایک بار ہی صحیح رائی کے دانے کے برابر اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اپنے عقیدے میں, تو اللہ خود اپنا ہاتھ ڈال کر ان لوگوں کو وہاں سے نکالیں گے اور ان کو آب حیات میں جنت کے ایک کنویں سمجھو آپ, ریور سمجھو, لیک سمجھو, اس میں ڈبائیں گے ان کو. تو وہ جو کوئلہ بن کے نکلے تھے وہاں سے, لازم ہے اب کتنا روسٹ ہوئے ہوں گے جہنم کی آگ میں ہو, اب اس حالت میں جو نکلے تھے پورے, جیسے ہی ڈالے جائیں گے تو ایک دم حشاش بشاش زبردست خوبصورت بن کے نکلیں گے وہ پانی سے باہر آب حیات سے, اور ان کے پیشانی پر مہر لگایا جائے گا عباد الرحمان بول کر, یہ رحمان کے مخصوص بندے ہیں. تو دوسرے جنتی دیکھ کر بولیں گے اللہ کی مخصوص شفاعت سے باہر نکل کے آئے لوگ بول کے. اب جب ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو یہ سب سے چھوٹے جنت کا ذکر ہے, سب سے چھوٹی درجے کی جنت, یعنی اس سے چھوٹی کوئی جنت ہی نہیں ہے, اب سب سے چھوٹے درجے کی جنت ہے یہ. تو وہ جو درجے کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ جو جنت ہے اس جنت کی حیثیت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اس کو اس میں داخل کیا جائے گا تو یہ جو بندہ آخری درجے کی جنت میں, آخری مسلمان جو داخل ہوا, جس کے داخل ہونے کے بعد, ان لوگوں کے داخل ہونے کے بعد جنت میں اللہ کا حکم ہوگا کہ جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائے اور جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائے. کا مطلب اب کوئی جہنم سے باہر نہیں نکل سکتا, اب کوئی جنت سے باہر نہیں نکل سکتا, ہمیشہ کے لیے طے ہو چکا ہے وقت. وہ اب وہ کتنے کروڑوں اربوں سال کے بعد ہونے والا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے. جب یہ ہو جائے گا تو جو بندے وہ ڈالے گئے تھے سب سے آخری درجے کی جنت میں, وہ اللہ کو آواز لگا کر کہیں گے اللہ آپ کے عزت کی قسم ہے, ہم کو یقین ہے سب سے اچھی جنت آپ نے ہم کو عطا کی ہے. اتنی نعمتیں رہیں گی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی کہ اللہ اکبر. تو دنیا کیا ہے لیکن مچھر کے پر کے کونے کے برابر کی حیثیت کی نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس دنیا کو گھومو بول رہے ہیں ہمارے کو. اس دنیا کو گھوم کے دیکھنے کی اللہ کی جو یہ تعلیم میں حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مثال آپ ایسا لے لیجئے, بڑے بڑے پیلیسز کے بارے میں ہم نے سنا ہے, کریملن پیلیس رشیا کا, وائٹ ہاؤس امریکہ کا, بکنگم پیلیس یو کے کا, سعودی کے کنگز کا رائل پیلیس. تو کتنے گز زمین پہ ہوگا آپ لوگوں کے حساب سے؟ نہیں بھائی گز میں نہیں رہتا, ایکڑوں پہ, ایکڑوں پہ ہے کہ نہیں ہے بھائی. اس میں گارڈننگ ہونا, ایک بادشاہ ہے تو اس کے حساب سے رہنا وہ چیز پکی بات ہے نا. وہ تمام چیزیں جو ساری دنیا میں میسر آتے, سونا چاندی ہیرے جواہرات, یہ تمام چیزیں جو ساری دنیا میں میسر آتے, اگر کوئی ایسا آرکیٹیکٹ آپ کو مل جائے ہر ایکسٹرا آرڈنری لیجر والی چیزیں جو آپ کو 7 سٹار کا کمفرٹ دے وہ 100 گز میں بنا کے دے آپ کو, تو کیا خیال ہے ہو سکتا؟ کیا خیال ہے اگر کوئی بنا کے دے دیا تو 100 گز میں, 100 گز میں کوئی چیز زمین کی خوبصورتی یا زمین کی نعمتوں میں کی نہیں چھوڑا جو نے 100 گز میں نہیں ڈال دیا. تو وہ آرکیٹیکٹ اگر کر دیا کوئی ایسا کارنامہ
تو کیا ہوگا اس کا حل, کیا کیا انعامات, اس کے بعد اس کی جو چرچا, جو کچھ ملتا کائنات میں, اب ہر جگہ سے ایک چیز یہ زمین میں سمائی گئی, اس کے اندر ڈالے اللہ تعالیٰ. اب بولے گھومو ذرا زمین, کوئی کر سکتا کیا؟ دیکھو تم جس کو اپنا باطل معبود بنا کے عبادتیں کر رہے ہیں, ہے کسی کی اوقات کہ یہ آرکیٹیکچر, یہ انجینئرنگ پروڈیوس کرے, اتنی خوبصورتی سے کوئی چیز سجائے؟ ہر چیز کائنات میں آپ کو جو دکھ سکتی وہ ڈال دی گئی یہاں پہ. اور اس کے بعد کیا کیا ہے, جو کچھ یہ زمین میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ, اس سے یہ پوری زمین بنائے. زمین کا مطلب ارتھ, مٹی پوری, اس میں سے ہاتھ ڈال کے نکال کے آدم کو بنائے. تو آج سائنس یہ بولتی کہ زمین پہ جو کچھ پایا جاتا وہ انسان کے جسم میں پایا جاتا. آپ کے جسم میں آئرن ہے, اب دیکھ لیجئے جو کچھ زمین میں رہے گا وہ آپ کے جسم میں رہے گا. کسی کا کوئی چیز کم ہے, کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ ہے, کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ ہو گئی تو بیماری آتی, کسی کے پاس جو کم ہے وہ کم زیادہ ہو گئی تو بیماری آتی. اس کو بیلنس کرنے دوائیں دیتے. اور وہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی, کوئی بیماری ایسی نہیں ہے سوائے موت کے جس کا علاج زمین پہ موجود ہو. زمین سے بنائے گئے تو بیلنس ہونا ہے. بیماری کہیں کی آتی, ایک چیز کم ہو گئی تو بیماری آ گئی, ڈاکٹر اس کو بیلنس کر کے پھر صحیح کر دیتا آپ کو. تو جو کچھ ہے وہ سب انسان میں سما دیا گیا. پہلے زمین پہ کیا کرے اللہ تعالیٰ, جو کچھ آسمانوں میں سب کو لا کے ڈالے اس کے اندر. سورہ حدید سورہ نمبر 57, 1400 سال پہلے قرآن کے ذریعے سے اعلان کرا ہے, لوہا یہاں کا نہیں ہے, آسمان سے اترتا, انٹراسٹیلر جو میٹل ہے وہ. آج سائنس مان رہی لوہا زمین پہ سے نہیں نکلتا, آسمانوں سے نازل ہوتا انہیں. لوہا بھی ہے ہمارے پاس, آئرن کی کمی, ہیموگلوبن, دیکھیے اب کیا کیا چیزیں ہیں, یہ سب ڈال کے بنا دیا ہم کو. اس کے بعد خاص چیز کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو خاص ذکر کرے انسان کی پیدائش کے بارے میں. آپ لوگ غور کر رہے تھے کہ یہ سب جو بتانے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے, میں جیسا بول رہا ہوں کہ غیر مسلمان کو تو بول رہے ہیں کہ دیکھ تیری اوقات کیا ہے, سوچ کیا کیا بنا دیا ہمیں. مسلمان کو بولا جا رہا کہ بندے تو جس رب کی عبادت کر رہا, ذرا سوچ, شکر گزاری پہ اتر, کس کی نافرمانی کر رہا, کس سے منہ پھیر رہا تو, تیرے کو معلوم بھی ہے کیا کیا کرا تیرا رب تیرے لیے, تو ایمان لا لیا نا, تو اب ذرا سوچ اس کے بارے میں, فکر کر اس کے بارے میں, اس سے محبت کر. ڈرنے سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے. دیکھیے ماں باپ سے اولاد ڈرتی ضرور ہے, ڈرتا ہر کوئی ڈرتا. ماں باپ بوڑھے بھی ہو گئے تو ماں باپ ہے, ڈرتے جبھی بھی, لیکن اس ڈر میں عزت ہوتی ہے. ڈر سے کئی گنا زیادہ تو محبت کرتے ہیں ہم. جب ہمارے 2 کوڑی کے ماں باپ محبت کے مستحق ہے تو یہ تو رب العالمین ہے. اس کو ایسا بہو بڈھا کیوں بنا لیا, اس کو ایسا دہشت کے ساتھ کیوں لیتے اس کا نام. میں کئی لوگوں کو بولتا ہوں اللہ کے ساتھ جل جلالہ کیوں لکھتے بھائی. اللہ اپنا تعارف پوری قرآن میں الرحمن الرحیم سے کراتے جا رہے ہیں, اور ان کے مقابلے میں جیزس از لو, جیزس از مرسی, جیزس فارگیوز. کیا میسج جا رہا پوری دنیا کے سامنے, ایک جیزس کرائسٹ جو اللہ کے ادنا بندے ہیں, ادنا مخلوق ہے اللہ کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, ایک وہ مجسمہ محبت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ کا نام آ گیا تو جل جلالہ. کبھی غور کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں بانٹ دیا, اور اس کی ایک حصے سے رحمت کی ساری کائنات کی محبت دیکھ رہے ہیں. تم بول رہے ہیں ماں جو بچوں سے محبت کرتی, جانور ایک دوسرے سے محبت کرتے, وہ ایک حصے میں سے نکال کے بنائے اللہ تعالیٰ, اسی ایک حصے میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے, اسی ایک حصے میں عیسیٰ علیہ السلام ہے, وہ ایک حصے میں کا یہ عالم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 99 حصے بچے ہوئے کس کے لیے پوچھے صحابہ, میری امت کے فیصلوں کے لیے بچا کے رکھے بولے جہاد قیامت کے دن کے لیے. ایسے اللہ کے ساتھ تو اب اللہ کے سوچو میں تم لوگوں کو کیسا بنایا. تو 2 خاص چیزیں دیکھیے آپ, ایک بات سمجھ میں ہی, آسمانوں میں کیا کیا بنا دیے تصور بھی نہیں کر سکتے آپ. ایسے سٹارز ہیں, ان کی ریسرچ کے مطابق ایسے سٹارز ہیں آسمانوں میں, ان کی گریوٹی اتنی پاورفل ہے. گریوٹی آپ سمجھتے نا, گریوٹی جب ایکسٹریم ہو جاتی, جس کو آپ کیا بولتے ہیں گریوٹی کو, کشش جب بہت زیادہ شدت میں ہوتی تو پھر کیا ہوتا, جو ماس ہوتا وہ بہت زیادہ ماس بہت کم جگہ پہ جمع ہوتا, بہت زیادہ مادہ بہت کم جگہ پہ آتا جب کشش کی شدت بڑھ جاتی. آپ سمجھ رہے, گریوٹی بہت ہو گئی
تو ماس چیز بہت زیادہ بہت کم جگہ پہ سما جاتی. تو ابھی لیٹسٹ آپ جا کے کبھی یوٹیوب کے اوپر ڈسکوری چینل کے اس کے جو ویڈیوز دیکھے ایسٹرونومیکل, اس میں یہ لوگ بتا رہے ہیں ایسے سٹارز ہیں کہ اگر وہ سٹارز کی جو گریوٹی ہے, ان کی جو سوئل ہے وہ سٹارز پہ, وہ سوئل اگر ایک چائے کا چمچہ نکال لیا جائے تو ایسے لاکھوں زمین بن جاتے ہیں اس کے اندر, اتنی شدت ہے وہ گریوٹی کی. کیا کیا کارنامے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوچو آپ. یہ پوری کائنات بنا کے اس کی ہر چیز کو اتنی سی زمین میں ڈال دی. اب وہ زمین میں ڈالنے کے بعد اس زمین میں سے نکال کے آدم علیہ السلام کو پیدا کرے. اور کیا بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا کیا تو الگ الگ جگہ سے مٹی لے کر پیدا کیا, اور اسی وجہ سے وہ مٹی الگ الگ لینے کی وجہ سے انسانوں کے رنگ میں فرق دیکھ رہے. بولے کہیں مٹی کا رنگ کچھ اور تھا, کہیں کچھ اور, جس جگہ کی مٹی. اور کیا بولے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث قدسی, اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو, کیا کہہ دو, کہ میرا بندہ ضرور اس زمین کا ایک حصہ لے جائے گا, وہ اس کا ذاتی حصہ ہے, جس جگہ وہ پیدا کیا گیا اس جگہ دفنا دیا جائے گا. بولے وہ جگہ اس کی ذاتی ہے, بولے وہ ذاتی گھر ہے اس کا. بندہ تڑپتا نا ذاتی گھر بنانے, یہ ہے اس کا ذاتی گھر. بولے لے کے جائیں گا, ضرور لے کے جائیں گا, تو طے ہے اس کے لیے. بولے اللہ تعالیٰ. تو آپ دیکھیے وہ مٹی سے بنا ہے, وہ مٹی کی خوبی کیا ہوئی کہ ہر چیز سما گئی. اس کے بعد دو خاص چیزیں جو انسان کو یاد رکھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ سے رب العالمین قرآن میں فرما رہے ہیں المصور ہوں میں. مصور, یہ جو لفظ مصور ہے یہ لفظ صورہ سے ہے. صورہ کے لفظ سے تصور ہے, تصور سے تصویر ہے. تصویر حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ تصویر اور کیمرے کی فوٹوگرافی میں فرق ہے. کیمرے سے جو آپ فوٹو لیتے ہیں یہ عکاسی ہے, عکس ہے. یہ آئینے کے سامنے آپ تصور نہیں کر رہے اپنے آپ کو, آئینے کے سامنے عکس ہے آپ کا. کیمرہ عکاسی کر رہا. اسٹل کیمرے میں, ویڈیو کیمرے میں اور مرر میں فرق کیا ہے؟ مرر آپ کے عکس کو کیپچر نہیں کرتا. کیمرے کو ٹیکنالوجی ایسی دی ہے کہ کیمرے کا لینس مرر ہے, انہیں آپ کی عکاسی کو کیپچر کرتے چلے آ رہا ہے. یا تو اسٹل کیپچر کرے گا یا موونگ کیپچر کرے گا آپ کو. موونگ کیا رہتا؟ موونگ کچھ بھی نہیں رہتا, اسٹل رہتا. جو فریمز کی سپیڈ رہتی وہ اس کو موونگ بنا دیتی. اتنا ہی ہے, یہ عکس ہو گیا. حرام عکس نہیں ہے, ورنہ آئینہ نہیں دیکھ سکتے تھے. حرام ہے تصویر. تصویر جہاں آپ خود کے دماغ سے سوچ کے کچھ بناتے. المصور وہ جس نے اپنے تصور سے انسان کی صورتیں اپنے ہاتھ سے بنائی. اللہ اکبر. اسی لیے چہرے پہ نہیں مارنا. بولے اسی لیے باکسنگ کا گیم حرام ہے. بولے باکسنگ کا گیم کھیلے تو چہرے پہ نہیں مار سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کرے چہرے پہ مارنے کو. کیوں؟ پورا جسم ہر چیز اللہ ہی بنائے, لیکن ہاتھ سے بنائے بولے چہروں کو. اللہ کے ہاتھ سے بنے ہوئے چہرے, اسی لیے کسی کے چہرے کو برا نہیں بول سکتے. اللہ کسی کے چہرے کو بولنا برا, اللہ کی بنائی ہوئی مخصوص ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کی برائی کرنے کے برابر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. خاص طور پہ جو بہنیں بچیوں کو دیکھنے جاتے ہیں یا جو بچیاں کسی بچوں کو پسند کرتے, اسی لیے دینداری کو ترجیح دے دی گئی. یہ جو شکل و صورت ہے اوپر کی, اس کی تو خاص بات یہ ہے کہ ہر ایک کی ہے. وہ فرعون بھی ہے تو اللہ کی ہاتھ سے بنی ہوئی مخلوق تھی. وہ ابو جہل بھی تھا تو وہی نعمت اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرے تھے انصاف کے ساتھ. ہر انسان کو اسی شکل اپنے ہاتھوں سے بنائے. بولے یہ ایک سب سے بڑی خوبی ہے جو کس کو بھی نصیب نہیں ہوئی مخلوق میں اللہ کے. دوسری بڑی خوبی سورہ ہجر, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے میں نے اپنی روح پھونکی. بولے اپنی روح پھونکی. بولے تو اللہ روح کی وجہ سے, اپنی روح مطلب میں اپنا سونا ان کو دیا. مطلب سونا میری ملکیت ہے, وہ ان کو دیا. اپنی روح پھونکی مطلب روح میری ملکیت ہے, وہ پھونکا انسان کے اندر. روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85, اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, ان سے کہہ دو اس کے بارے میں بہت کم تعلیم دی گئی ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. ختم. اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں بتایا گیا. روح کیسی ہے؟
وہ وائٹ دھواں، یہ سب انسان کا تصور ہے. روح کیسی ہے کسی کو بھی نہیں معلوم. سمجھ رہے نا؟ روح کیا ہے؟ عقیدہ اسلام کا اتنا ہی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس سے زیادہ تعلیم نہیں دی گئی. ختم ہو گئی بات. یعنی کوئی ایسی بڑی نعمت ہے اللہ کی وہ جو اللہ مخصوص طور پہ ذکر کر کے بولے کہ میں میری روح پھونکا انسان کے اندر. سمجھ رہے؟ میری روح پھونکا مطلب میری مخصوص چیز تھی جو اس کے اندر پھونکا. سمجھے آگے بات؟ کتنے بڑے خوبیاں ہو گئے غور کرو آپ. کائنات، زمین آپ کو اتار دیے، وہ زمین میں نکال کے سب بنایا آپ کو، بنا کے اپنی روح پھونکے، ہاتھ سے چہرے بنائے. غور کر انسان تیری پیدائش پہ ذرا، کبھی غور کرا اس کے اوپر تو؟ اچھا ہم غور پہ کر رہے ہیں، پورا غور کرو بولے تو ڈی این اے برابر ڈی این اے پہ غور کر رہے ہیں. کیا ایسا ایسا ہوتا، سپرمز، مالیکیولز، یہ سب اپنے دماغوں میں چل رہا. اچھا صحابہ اس کے اوپر غور کیوں نہیں کرے ہوں گے؟ جو پورا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہم غور کرتے. یہ آیتیں جب صحابہ پڑھے تو اب آج آپ قرآن حدیث کھول کے تفسیر دیکھ رہے ہیں تو تفسیر میں یہ جو آیتیں آتے ہیں اس کے اوپر تفسیر بہت مختصر ملتی، اتنی ہی ملتی جتنی ایک عام آدمی بول دیتا. غور کر اپنی پیدائش پہ، تو اللہ تعالیٰ بول رہے اچھلتے پانی سے بنایا، ماں اور باپ کا جو اچھلتا پانی تھا اس سے بنایا گیا. غور کرو بول رہے میری تخلیق کے اوپر، تفسیر نکل گئی. صحابہ غور نہیں کرے ہوں گے اس کے اوپر. صحابہ غور کرے. فرق کیا ہے معلوم ہے؟ آپ اور میں آج جو ایمان رکھتے ہیں، ہم یہ پورے چیزوں کے اوپر غور کر کے ایمان رکھتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر زیادہ تفسیر کرتے ہیں. آسمان، سورج، تارے، سپرم، اووری، فیلوپین ٹیوب، قرار مکین، اووم، یوٹیرس، او ہو 6 بلین سیلز، اتنے فری ایلیمنٹس. واہ 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 واہ. صحابہ کو یہ معلوم تھا یہ جتنا ہے نا یہ فنا ہو جانے والا ہے. قرآن میں وہ بتایا گیا جو فنا تم ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے. صحابہ پوری توجہ اس پہ ڈال کے تھے. توجہ نہیں، اس کو کیا سمجھ گئے اللہ تعالیٰ؟ نہیں ہم کو ذرا نبی وہ بتائیے وہ کیا ہونے والا ہے، وہ حساب کیسا ہونے والا ہے. اچھا یہ کر دیا تو خبر میں کیا ہونے والا ہے. اچھا یہ ہو گیا تو اب ہم کو کیا کرنا ہے. یہ تو سمجھ گئے ہم. آسمان بنائے اللہ، اپنی قدرت، وہ اللہ کی قدرت سمجھ ہی نہیں سکتا میں. اب اس کے پیچھے ٹائم کہاں کر اللہ میرے ساتھ کیا کرنے والے وہ بولو میرے نبی. پوری تفسیر قرآن کی صحابہ کی نبی کی کہاں ملتی؟ ان چیزوں پہ ملتی جو مرنے کے بعد ہونے والے ہیں. تفصیل سے تفسیر ملتی. آپ کی میری تفسیر آج پوری کیا ہو گئی؟ آسمان، او پلانٹس، کیا ہے ہماری قرآن، او ہو. ارے میرے بھائی تو یہ کتنا بھی تعجب کر لیا تو تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی تفسیر کر. یہ بتایا اس لیے جا رہا ہے یہ سب کچھ کیا تو حساب بھی لینے والا ہوں تم لوگوں سے اس کے بعد. انسان سوچ رہا کہ یوں ہی پیدا کر کے جو سورہ قیامہ کی آیت نمبر 36 بولا یوں ہی چھوڑ دوں گا، اور حساب جب لوں گا تو کیسا حساب لوں گا؟ لحافظین، حفاظت کر رہے تھے تیرے اوپر میرے فرشتے بیٹھ کے. کیسا حساب لوں گا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. کیوں اس بارے میں گفتگو کرتے ہو جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے؟ کیوں اس چیز کے پیچھے پڑ کے گفتگو کرتے جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے؟ یقیناً تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور تمہارے دل کی سوچ پر سوال ہونے والے ہیں. یہ سب پہ سوال کروں گا بر اللہ تعالیٰ. کس کس پر؟ تم کیا کیا سنتے تھے، کیا کیا دیکھتے تھے، اور کیا کیا سوچتے تھے. اس پر سوال کروں گا بر اللہ تعالیٰ. اور نہ صرف سوال کروں گا، شاید تم دنیا میں بڑے کامیاب تھے، ٹیکنالوجی سب کچھ آنے کے باوجود تمہارے پاس بڑی ہوشیاری تھی، اپنے جو ہے برائیوں کو، اپنی بدنیتیوں کو، یہ سب کو بچا کے جو ہے گزارا کر لیے ہوں گے. ان سب کو سب کے سامنے کھول دوں گا اس سے. تو بچایا کے لیے تھا، تو یہ سوچ کے بچایا کہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے نا میری عزت چلی آتی. اور اس وقت یہ بھول گیا کہ جو سب سے عزت والا، عزت دینے والا ہے، اصل عزت اس کے پاس رہنا ہے تیری. تو یہ جو حرکت کرا اس کا تیرے سے بدلہ کیا لیا جائے گا؟ تو جتنوں کے سامنے عزت بچانے کو گیا اس دن اتنے ہی نہیں رہیں گے خالی،
آدم سے, تیرے باپ آدم سے لے کے تیری اولادوں کی آخری نسل کا آخری انسان رہے گا, ان سب کے سامنے کھول دیں گے تیرے بارے میں ہر چیز. سمجھ میں آیا؟ یوم تبلی السرائر فما لہو من قوت ولا ناصر, تو نہ ہوگا اس کا اس روز کوئی مددگار اور نہ ہی اس کو کوئی اس دن مدد پہنچے گی. یہاں تو بڑے بانگ دعوے ہیں, انہوں بچاتے, انہوں بچاتے, انہوں آ جاتے, انہوں آ جاتے, ان کا ایک خیمہ لگا ہوا رہتا, ان کے خیمے میں جا کے بیٹھتا کرتے ہیں. سن سو کیسا مذاق بنا رہے ہیں قرآن کا مذاق بنا رہے ہیں. نعوذ باللہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ بے شمار مقامات پہ بول رہے ہیں, کوئی کسی کو پرسانے حال نہیں ہوگا. اے فاطمہ, یہ نہ سوچنا کہ تم محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو, اپنا حساب دیکھ لو. بولے اللہ اکبر. اے عائشہ, 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا, بول رہے ہیں. اللہ اکبر. اور بی بی عائشہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ, آپ تو میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں. بی بی عائشہ, دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے, وہ تو ام المومنین تھے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کون نہیں کرتا بھائی, سوائے ایک مشرک کافر اور ظالم کے. مسلمان ہے تو اللہ کے بعد محبت نہیں کریں گا تو کیا کریں گا. اب اس میں وہ کیسے مسلمان ہیں جو بیویاں بنا دیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ان کی محبت کیسی تھی ہوں گی. کمال آپ اور میں اللہ اور رسول سے محبت کرنا نہیں ہے, کمال ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنا, کمال ہے کہ رسول محبت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبت تھی, لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ تھی. اب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہی تعجب سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے نہیں پہچانیں گے, تو یہ تو ہے کہ میں تو کرتی ہی کرتی ہوں, آپ خود بھی میرے سے محبت کرتے. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول, آپ زمین پر سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ تو ایک صحابی فوری پلٹا کر بولے کہ اور کس سے؟ صدیق کی بیٹی سے. بولے اللہ کے نبی پلٹا کر بولے کہ میں صدیق سے کرتا ہوں. تو دونوں بھی آ گئے, صدیق کی بیٹی امہات المومنین میں بی بی عائشہ, جس کے مانڈی پر آپ کی روح قبض ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ نہیں پہچانیں گے؟ 3 مقامات بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے عائشہ 3 مقامات جہاں پہ میں بھی نہیں پہچانوں گا, بول رہے نہیں پہچانتا بول رہے ہیں بی بی عائشہ کو. ایک, جب تم پلے صراط پر سے گزارے جاؤ گے, بول رہے ہیں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. بول رہے ہیں نبی بول رہے ہیں کوئی کسی کو نہیں پہچانیں گا, اور آج کا جاہل بول رہا ہمارے بابا ہمارے کو بچا کے لائیں گے. نبی بی بی عائشہ کو بول رہے نہیں پہچانیں گا, اور آج کا جاہل بول رہا تو مرید ہے تو بچا کے لے کے آئیں گے تیرا ہاتھ پکڑ کے. دوسری جگہ جب فرشتہ لا کر ہاتھ میں اعمال نامہ دے گا, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. تیسری جگہ اللہ جب بندے سے سوال شروع کر دے, اور سمجھو عائشہ کہ اللہ نے جس سے سوال شروع کیے وہ برباد کر دیا گیا. اب آپ بتاؤ کہ وقت کے رسول بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جب کسی سے سوال کریں گے کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکتے, تو باقیوں کی اوقات کیا ہے اس کے بعد؟ اور یہی بات اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں جب اتنی خوبصورتی اتنی توجہ سے انسان تجھے پیدا کیا تو تو سمجھ رہا ہے یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا, اور جب حساب کتاب کا دن آئے گا تو کیا سمجھ رہا تیرے کو کوئی بھی میرے سے بچا کے لے کے جائیں گے, کوئی تیرا مددگار نہیں ہوگا اس سے. اب دیکھیے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر لوٹ کر آ گئے اسی بات کے اوپر, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, قسم ہے آسمان کی جو بارش برساتا ہے. دیکھیے پھر آسمانوں کی طرف پلٹ گئی بات, آسمانوں سے شروع ہوئی, انسانوں پہ آئی, پھر آسمان پہ. قسم ہے آسمان کی جو بارش برساتا ہے. رج یہاں پہ جو آیا ہے پورے مفسرین نے متفقہ طور پر صحابہ کی تفسیر کے مطابق اس کو بارش سے لیا ہے. بارش برسانے والے بادل کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان پر بارش برسانے والے بادلوں کے علاوہ بھی بادل ہوتے ہیں, برابر.
تو اب جو ان کی ڈسکوری ہے اگین ہمارے معلومات کے لیے، 8 قسم کے بادل ہوتے ہیں. ہم کو تو سب بادل دکھ رہے ہیں. 8 الگ الگ قسم کے بنیادی طور پہ بادل ہوتے ہیں. ان لوگوں کے جو نام ہیں: ایلٹو کیومولس، ایلٹو اسٹریٹس، سیرو کیومولس، سیرو اسٹریٹس، سرس، کیومولو نمبس، نمبس اسٹریٹس. تو یہ الگ الگ نام دیے گئے. یہ نام کس بنیاد پہ دیے گئے معلوم ہے آپ کو؟ جو نیچے کا لیول جہاں پہ دکھتا آپ کو بادل، وہاں سے انہیں کتنی ہائٹ کا ہے. جو بارش برسانے والے بادل ہوتے جہاں دکھتے آپ کو قریب ترین، وہاں سے ان کی ہائٹ کتنی ہوتی معلوم ہے؟ 50 سے 60 ہزار فیٹ ہائٹ رہتی ہے اوپر کی طرف. کون سے؟ جو بارش، نمبس جو ورڈ آیا نا یہاں پہ، کیومولو نمبس. نمبس لیٹن ورڈ ہے بارش کے لیے، رین کے لیے. کیومولو نمبس، کیومولو کلاؤڈز آف رین، کیومولو نمبس. وہ بادل جو بارش برساتے، ہائٹ کتنی ہے؟ 50 سے 60 ہزار فیٹ ہائٹ ہے ان لوگوں کی. کیا ہے ان لوگوں کے اندر؟ وہ بارش ہے جو یا تو تم کو فائدہ دیتی کھیتوں پہ برس کے، یا ایک ہی وقت میں 5-5 لاکھ کو ڈبا دیتی. ہوا میں تیر رہے تھما کے رکھے ہوئے 5 لاکھ کو ڈبانے والے وزن کے پانی کو ہوا سے تیرا رہے اللہ تعالیٰ خالی. قسم کھا رہے ہیں ان بادلوں کی جو بے برساتے ہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے. زمین 2 وقت بھی پھٹتی. ایک بہترین مہ برسانے والی بارش ہوئی، پھٹی اور کھیتیاں نکل کے آگے زبردست ہرے بھرے. دوسری جب ایسی تباہ کن بارش ہوئی، ڈھلنا شروع آتی پوری. برابر کی نہیں؟ مفسرین اس کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اچانک ابھی تو آسمانوں کا وہ تاروں کا ذکر چل رہا تھا، پھر انسان تیری پیدائش، اچانک یہ بارش والے بادلوں کی قسم اللہ تعالیٰ یہ جو موڑ دی ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھاتا ہوں بولے قرآن میں. ہم اس بات سے نہیں شرماتے کہ انسان کو مچھر یا اس سے حقیر ترین چیز کی مثال پیش کریں بولے اللہ تعالیٰ. عقل والے مثال سے سمجھ جاتے. تو اس کی مثال یہ بتائی جا رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بندے، اچھا نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے بعد کی آیت بولا تو ذرا اور اچھا سمجھ میں آ جائے گا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور قسم ہے اس آسمان کی جو بارش برساتا ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور اس زمین کی جو پھٹ جاتی ہے. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، إِنَّهُ بے شک، لَقَوْلٌ فَصْلٌ یہ ہے تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب. تمہارا مکمل فیصلہ کرنے والی جو چیز ہے وہ صرف یہ ہے. تمہارا فیصلہ جو ہوگا قیامت میں وہ صرف اس سے ہوگا. تم اس کو اگر چھوڑے ہوئے ہیں تو سمجھو تمہاری تباہی ہے، کیونکہ فیصلہ ہونے والا اسی سے ہے. برابر. تو گویا مفسرین کا بولنا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر ہے پہلے کے 2 آیتیں. اب اس کی کیا تفسیر ہو سکتی؟ پہلے کے 2 بارش والے آیتوں میں اس میں بتایا گیا یہ قرآن یا تو وہ بارش ہے جو تمہارے دل پہ برستی اور اس میں ہریالی اگتی پھر ایمان کی، یا یہ قرآن وہ ہے جو تمہارے دلوں کو پھاڑ دیتا اور کفر بھر دیا جاتا اس کے اندر. اب 2 میں سے ایک ہی چیز ہونے ہے تمہارے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے. اگر قرآن تم پر اثر نہیں کر رہا اور تمہاری زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہا تو یقیناً تمہارے دل کے اندر وہ زمین ہے بنجر جو پھٹتے جا رہی اور کفر بھرتے چلے جا رہا اس کے اندر. قرآن اثر نہیں کر رہا تو بچ گیا کیا اس کے بعد؟ اور آپ دیکھیے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پہ. کئی لوگ جو اپنے آپ کو اہل حق بولتے ہیں، آج ہم حق والے لوگ ہیں، ان میں کی میں اکثریت کو دیکھتا ہوں ان کی محنت احادیث پہ قرآن سے زیادہ ہے. قرآن کی تفسیر حدیث ہے، تشریح حدیث ہے. سمجھنے کے لیے لازم حدیث ہونا ہے. 2 رائے ہو ہی نہیں سکتے. جو یہ نہیں بولا انہیں ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن صحابہ
اس چیز کو ہم سے زیادہ جانتے تھے. لیکن صحابہ کی محنتیں قرآن پر تھی, اور قرآن حفاظت کرتا حدیث کی, حدیث قرآن کی حفاظت نہیں کرتی. قرآن حجت ہے, اور قرآن کی وجہ سے حدیث حجت بنی. ہم قرآن پہ توجہ نہیں ہے اب ہماری. قرآن تو کیسا بھی پڑھ لیں گے, حدیث کی کتابیں ہونا, حدیث کی بے شمار کتابیں پڑھتے, قرآن کبھی نہیں پڑھتے. مگر یہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان, بول رہا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن, انہ لقول فصل. قول اسٹیٹمنٹ, فصل فیصلے کا اسٹیٹمنٹ ہوگا. اور فصل صرف فیصلے کے لیے نہیں ہے, تفصیل سے فیصلہ کر دے گا. ایک ایک چیز پر تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ اسی کی وجہ سے ہوگا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم احادیث کے راوی ہیں, ہم سب جانتے ہیں. ان کے جو حدیثوں کی روایت ہوتی, عموماً بولا جاتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی. محدثین ان کی روایت کی اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے تو اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے. کیا وجہ ہوں گی, کوئی گیس کر سکتے؟ صحیح ان کے درجے کی تو ہر حدیث صحیح ہے. عمر ابن خطاب راوی بن جائے اور وہ صحیح کے درجے پہ آ گئی, پورے شرائط کو پورے کر کے, اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی. بولتے اس لیے کہ وہ ایک ہی صحابی ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا شیطان رستہ بدل دیتا. اگر عمر ابن خطاب کوئی حدیث بول رہے ہیں تو شیطان کے شامل ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اور ایک مشہور حدیث جس کے راوی عمر ابن خطاب ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں, اللہ اسی قرآن سے قوموں کو عروج دے گا یا زوال دے گا. فیصلہ کرے گی کتاب تمہارے درمیان کہ تم عروج پر جانے والے ہو, زوال پہ جانے والے ہو. قوم کا فیصلہ فرد کا فیصلہ ہوگا, انفرادی. تم فردن, تمہارے معاملات کیا ہے, اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. اور دینداری جو لفظ ہوتا, ہمارے پاس عموماً دینداری, انہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لیا, چہرے پہ داڑھی ہے, ٹخنے کے اوپر کپڑا ہے, حجاب کر لی, گلوز بھی پہن رہی, کبھی کوئی غیر مرد سے بات نہیں کر رہی, اس کو دینداری بولتے ہیں ہمارے پاس. یہ دینداری نہیں ہے, یہ بنیادی اسلام ہے, یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے, کرنا ہی کرنا ہے. دینداری کیا ہے؟ تمہارے معاملت داریاں کیسے, تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کیسے نبھا رہے, حقوق جو ادا کرنے کے, تمہارے بیوی کا حق ہے, اولاد کا حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, بھائی بہن کا حق ہے, پڑوسی کا حق ہے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, وہ ہم میں سے نہیں جس کا پڑوسی اس سے تکلیف میں ہو. گاڑی لائے, ٹھہرا دیے, زور سے گانے لگائے, گھر میں کوئی دعوت ہو رہی, تماشا چل رہا, او بھائی کیا کریں گے, اور بیچارہ سامنے بازو والا کچھ بھی تکلیف میں آ جائے, اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو اس کی. اللہ کے نبی 3 بار اللہ کی قسم کھا کے بول رہے ہم میں سے نہیں ہو. دینداری تو معاملت داریوں پر اترتی. معاملت داریاں کیا کر رہے ہیں تم لوگ, دھوکہ دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کسی کے حقوق مار رہے ہیں, نہیں مار رہے ہیں, حق پہنچا رہے ہیں, نہیں پہنچا رہے ہیں, اس کے اوپر دینداری طے ہوتی ہے. یہ کتاب فیصلہ کرے گی, انہ لقول فصل. اور شعراء جو ہوتے, عرب جو شعراء ہوتے, آپ دیکھیے کہ جو زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی, اس زمانے میں جو عرب ماحول تھا, یہ عالم تھا ماحول کا, کہ آپ اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے, ہم کو سمجھنے کے لیے, یہاں پہ جو شاعری کا دور عروج پہ تھا ہندوستان میں, وہ مرزا غالب وغیرہ کے دور میں, امیر خسرو, مرزا غالب, یہ پوروں کے دور میں شاعری عروج پر تھی. اب اس حد تک عروج پر تھی کہ رشتے طے کرتے وقت دیکھتے تھے کہ اس کو اردو کی شاعری کتنی آتی. اس زمانے میں شاعری آتی, بہت پڑھا لکھا قابل آدمی ہے بھائی, کیونکہ لینگویجز بنتے ہی شاعری کی بنیاد پہ ہیں. یہاں تک کہ بولتے مرزا غالب کے دور میں جو کام کرنے والیاں ہوتی, وہ بھی ایسے ایسے اشعار بولتے جو معیاری اشعار ہوتے, جو آج کا معیاری شاعر بھی نہیں بول سکتا. ماحول ہے, رمضان کے ماحول میں آخری کرمنل بھی نماز پڑھتا آ گیا. ماحول ہے, ماحول شاعری کا ہے. آخری گیا گزرا نوکر نوکرانی شعر بول رہے, مالک کوئی کام بول رہا تو انہیں شعر میں جواب دے رہی, شعر میں جواب دیتا ہمیں. یہ معیار پہ پہنچ گیا تھا. یہی ماحول عربستان میں تھا. شاعری وہ عروج پر تھی
کہ غلام اور لونڈیاں شاعری میں مالکوں کو جواب دیتے, شاعری میں کاما کرتے تھے. اب اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قرآن لے کے ہوئی. اب اللہ تعالیٰ قرآن جب آ گیا تو قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. کیوں بولنا پڑا؟ کیونکہ جو بڑے بڑے شعراء تھے وہ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے, شاعری تو نہیں ہے مگر دکھ رہی پوری شاعری, رائمنگ ہے اس کے اندر, ایلوکوینس ہے اس کے اندر, یعنی کہ وہ فصاحت ہے, بلاغت ہے, اس میں ایک نظم کا پورا جو چاہیے نظم کے لیے وہ پوری چیزیں جس سے ایک بہترین لہن بنتی. شاعری کو آپ کتنے قراتوں میں پڑھتے, یہاں ہر قرات اچھی لگ رہی اس کی, عجیب کلام. اور پھر کون پڑھ رہے ہیں اس کو؟ وہ شخصیت کی زبان سے جاری ہو رہا. 40 سال تک جس کو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی شاعری کی محفل میں نہیں آیا, 40 سال تک دیکھ رہے ہیں کہ کبھی پڑھا اور لکھا نہیں. اب نہ صرف بیان کر رہا وہ شخص کے ذریعے سے اللہ بولنے لگا رہے, ان کو بولو اس سے یہ کتاب بنا سکتے تو بنا کے لاؤ, چیلنج ہے. اور وہ لوگ عروج پہ, عروج کا یہ عالم کہ ان کے لونڈیاں غلامہ شاعری میں جواب دے رہے, ایک دوسرے سے بات کر رہے. اور نبی کو یہ کتاب دے کے بولا ذرا بولو بناؤ, بولو ان کو بنا سکتے ہو. اچھا نہیں, ایک آیت لا لو, بولو ذرا سورہ بقرہ آیت نمبر 23-24, ایک سورے میں ملتا جلتا سورہ بنا لو, بولو ذرا. دعوے نا بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے. ہم عرب کیوں بولتے تھے اپنے آپ کو؟ ہمارے پاس لینگویج ہے. عجم کیوں بولے؟ جاہل, تم کو بولنے بھی نہیں آتا. تو یہ بناؤ, بولو ذرا. تو جب یہ قرآن نازل ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, کیا تم جاننا چاہتے ہو شیطان کس پر نازل ہوتا؟ شیطان, ارے آنکھ پہ شیطان آ گیا بھائی, آنکھ پہ شیطان آ گیا بھائی, علاج کراتے. اللہ فرما رہے کس پر نازل ہوتا جاننا چاہتے ہو؟ وہ جو شاعروں کے پیچھے جاتے بول رہے اللہ تعالیٰ. شاعر جھوٹا ہوتا بول رہے اللہ تعالیٰ. قرآن جھوٹ بول سکتا, الحق شاعر جھوٹ بول سکتا, قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا. شاعروں کے اوپر تو یہ شاعری نہیں ہے. پھر وما انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل, یہ کوئی مذاق کی, تماشے کی, کھیل دل لگی کی چیز نہیں ہے. بول رہا ہزل, ہزل کا لفظ ایک ہی جگہ ہے قرآن میں, یہیں پہ آیا. یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے. انسانوں سے کہو اس سے فیصلے کروں گا ان کے پورے قیامت کے دن. اس زمین کے ان کے عروج اور زوال کے فیصلے اسی کی بنیاد پہ ہونے والے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. ٹھیک ہے, وہ سب بھی ایک چال چل رہے ہیں, ہم بھی ایک چال چل رہے ہیں. بولے اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر. وہ سب جو دشمن ہے, اور اس میں وہ سب آ گئے جو خود کو مسلمان بولے لیکن خود کو قرآن سے دور کر دیے. ایمان لا کر قرآن سے دور کر کے دوسرے فیصلوں پہ اتر گئے, دوسرے فیصلوں سے زندگی کے معاملے طے کرنا شروع کرے. کوئی تم کو بتا رہا کہ اس پر قرآن یہ بول رہا, تو تم کہیں اور جا کر کوئی عدالتوں میں ٹھہر گئے کہ نہیں ہم کو یہ نہیں چاہیے. اللہ اکبر. وہ ایک چال چل رہے ہیں اور میں ایک چال چل رہا ہوں, اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر. اور یہ جو آیتیں ہیں یہ ہے نبی کی تسلی کے لیے سورہ بروج کے بعد طائف کے واقعے کے لیے. یہ اس کا کلائمیکس ہے. کیا ہے آیتوں میں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان معلوم اب کہ اے نبی, آپ کی جو تکلیفوں کا پورا دور ہے اب یہ ختم پہ آ چکا ہے. اب یہاں سے آپ کا عروج شروع ہونے والا ہے. ہجرت کا حکم ہے اس کے بعد. وہ ایک چال چل رہے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں لوگ ختم ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں, اب ختم نہیں ہوئے, اب تو شروع ہوئے. اصل یہ جو 13 سال تھے مہلت دیے تھے ہم تم کو, ہم سمجھا کے بتانا چاہ رہے تھے غور کر لو, غور کر لو, نہیں غور کرتے. اب ہم مدد کریں گے ہمارے نبی کی مخصوص, اور تمہارے اوپر فاتح بنا کر لائیں گے, حاکم بنا کے لائیں گے. اب انہوں تم کو سمجھائیں گے نہیں, اب منوائیں گے تم سے. اب تم سے پوچھیں گے نہیں کروں کیا, اب تم کو حکم دیں گے کرو. اب تم سے گزارش نہیں ہوگی, اعلان ہوگا یہ کرنا ہے. یہ کلائمیکس تھا. وہ ایک چال چل رہے ہیں, ہم ایک چال چلے. اور فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو بس تھوڑی سی مہلت دے دیجئے, بس ایک تھوڑی سی مہلت دے دیجئے.
اور سب سے خطرناک بات اس کے اختتام پہ یہ بولنا چاہوں گا آپ لوگوں کو، قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3188، جو کوئی غداری کرے گا قرآن کے ساتھ، جو کوئی کرے گا غداری قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا، غداری قرآن کے ساتھ کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان لایا لیکن چالیں چلا تاکہ قرآن کے علاوہ زندگی گزرے اپنی، ایسا جو کوئی کر کے آیا گا، اب ہر لیول پہ کوئی قوم کا لیڈر بن کے الو بنا رہا قوم کو، جو بھی یہ کر کے آئیں گا، قیامت میں اس کے پیچھے ایک کالا جھنڈا لگا ہوگا اور اس جھنڈے پہ اس کی غداری لکھی ہوئی ہوں گی. بولے اللہ اکبر. تو آپ اور میں بھی جس دور سے گزر رہے ہیں، انشاءاللہ دعوت کا کام کریں گے اگر، تو پھر وہ تکلیف عروج پر لے جائی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے کامیابی دینا شروع کر دیا جائے گا، بشرطے کہ دعوت کا کام کریں. ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے تو وہ پھر بارش جو پودے اگانے کے لیے، آپ کی جو ایک کھیتی باڑی کے لیے نازل ہوتی، وہ طوفان بن کر اترے گی اور دلوں میں کفر کو بھر دے گی لے کے آ کے. اللہ حفاظت فرمائے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.